السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 تک پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم آج آگے پڑھیں گے۔ اپنے مصحف نکال لیجئے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 124 سے 141 تک، یعنی 124 سے 141 تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا، بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ احکام کے ذریعے آزمایا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ ثابت قدم رہے، اس طرح آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بیٹے کو مکہ کے علاقے میں چھوڑ دیں، تو آپ نے اس حکم کو بھی پورا کیا۔ یہاں تک کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو بھی آپ ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہر آزمائش میں اپنی کامیاب رہے، جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب انسانوں کا امام بنایا۔ چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب سب ہی ان کو محترم اور امام مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی نسلوں میں بھی امامت رکھ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب کو ان کی اولاد میں کر دیا۔ بس ہر نبی جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اولاد ابراہیم ہی میں سے تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں سے نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہیں بڑی شان اور منزلت والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد ابراہیمی میں سے جو نافرمان اور ظالم اور مشرک ہوں گے، ان کی بدبختی اور محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اگر ایمان عمل صالح نہیں تو پھر پیرزادہ اور صاحبزادہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو اس لیے اپنے بزرگوں کے بارے میں سوچنا کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے یا اس طرح ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ انسان کو عمل کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ آیت 125، اور جب ہم نے کعبہ لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا، اور فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اس آیت میں کعبہ کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اجر کی جگہ بنایا۔ دوسرے معنی ہے کہ لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا۔ تو جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کر لیتا ہے، اس کا کیا دل چاہتا ہے؟ اس کا دوبارہ جانے کے لیے دل بے قرار رہتا ہے۔ پھر دوسری خصوصیت امن کی جگہ بنایا، یعنی یہاں کسی دشمن کا خوف بھی نہیں رہتا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی مزید تاکید فرمائی ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے حاجی جو ہیں وہ طواف کے دوران بآسانی دیکھتے ہیں۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم دیکھیں گے 126 سے 129 تک۔
ہم دیکھیں گے کہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، فرمایا اور جو کافر ہوگا سو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں اور مکہ شہر کو امن والا بنا دیا۔ یہاں دنیا بھر سے ہر قسم کے پھل فروٹ جو ہے نا غلے کی فراوانی ہے، جبکہ یہاں کسی قسم کی زمین جو ہے وہ کچھ نہیں اگاتی، زمین جو ہے وہ کسی قسم کی چیز نہیں اگاتی ہے، زمین یہاں کی ایسی ہے، مگر دنیا بھر کی چیزیں یہاں پہنچتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کا مقصد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دیکھیں، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 130، اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے سوائے اس کے جو خود ہی احمق ہو، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی بزرگی دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی۔ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی کون کرے گا؟ یہ کام بے وقوفوں کا ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اسے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو کہا میں جہانوں کا پروردگار کا فرما بردار ہوں۔ یہ فضیلت اور عظمت جو ہے وہ انہیں اسی لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا، اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی جس دین حنیف کی وصیت کی وہ یہودیت نہیں، اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین قابل قبول ہے، اور وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہود کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ بھئی حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ کہیں کہ بھئی موجود تھے تو یہ بات جو ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور اگر وہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو اس کا مذکورہ دعویٰ جو ان کا تھا وہ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت کی یا عیسائیت کی۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار جو ہے وہ کچھ اختلاف رہا اس میں، لیکن تمام رسول جو ہیں وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ ایک اللہ کے علاوہ
کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال میں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو انبیاء اور صالحین گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ان کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، جو پچھلے صالحین کو کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ آیت 135، اور کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ، کہہ دو بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر رہیں گے جو موحد تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا، اللہ واحد کا عبادت گزار اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والا، وہ مشرک نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت پر وہی ہے جو شرک سے پاک توحید پر ہے، جبکہ یہودی کیا کرتے تھے کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کی وجہ سے مشرک تھے۔ اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں، البتہ مسلمانوں میں کوئی بھی کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، مگر اس کے علاوہ کسی کو غیب کی خبریں جاننے والا سمجھنا، کسی کو اولاد دینے والا، مصیبت سے نجات دینے والا سمجھنا، یا کسی پتھر یا ستارے کو قسمت بدلنے والا سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہی ہے۔ آیت 136، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا ہے یا نازل ہوا ہے سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، البتہ عمل جو ہے اب صرف قرآن کریم کے احکام پر ہی ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہی ہیں، تحریف شدہ ہیں، دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ یعنی کینسل کر دیا ہے۔ آیت 137، بس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا گئے، اگر وہ نہ مانے تو وہی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، سو تمہیں ان سے اللہ کافی ہے اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہود اور عیسائیوں کو صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت سے ہم مسلمانوں پر بھی صحابہ کرام کی شان واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی نمونہ ہے، ان کا مقام واضح ہو گیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں کوئی بری بات کہے اور برے الفاظ استعمال کرے۔ اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف فرما کر قرآن میں اعلان فرما دیا ہے تاکہ تا قیامت کسی کو شک نہ رہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے لیے آدھا مت خرچ کیے گئے جو کے برابر بھی ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3673۔ آگے آیت 138،
اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، عیسائی جو ہے نا، ان کے یہاں زرد رنگ کا پانی انہوں نے مقرر کر رکھا ہے، جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بیپتسم ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر وہ کسی کو نا پاک تصور نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور وہ اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید، ایک اللہ کی عبادت۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے نسبت جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، اور ہم تو خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص کے جذبات رکھتے ہیں اور اسی کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ہی نہیں تمہارا رب وہی ایک اللہ ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تو جو کہ خالص کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، یعنی بغیر شرک کے عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں ہم۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو گواہی چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو گواہی چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت نمبر 140 ہے۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے، ٹھیک ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اس طرح تمہارے گناہوں میں یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو گواہی چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ یہ اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے، یعنی انبیاء کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی اولاد جو ہیں اور انبیاء بھی یہودی اور عیسائی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے خفیہ نہیں ہے۔ آیت 141، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں پھر عمل کی اہمیت بیان فرمائی جا رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے خاندان کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں یا ناراض کرنے والے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ پہلے پارے کی مختصر تفصیل مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی مکمل تفسیر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم یہیں اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا